السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ECE 101 کا لیکچر نمبر 14 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور اس لیکچر میں ہم ٹاپک نمبر 144 سے لے کے 146 تک کمپلیٹلی کور کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں۔ اس لیکچر میں ہم بیہیویئرزم اینڈ بیہیویئرل تھیوریز کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکچر کمپلیٹ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ تھیوریز جو ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہے آپ کی فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے۔ تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیہیویئرزم ایک ایسا تعلیمی نظریہ ہے جس کے مطابق سیکھنے کا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف آبزرویبل بیہیویئرز پر مشتمل ہوتا ہے، نہ کہ دماغی سرگرمیوں پر۔ ٹھیک ہے، اس تھیوری کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ سیکھنا تب ہوتا ہے جب کوئی نیا رویہ کسی مخصوص ماحول کی بنیاد پر اپنایا جائے۔ ٹیچرز اس تھیوری کو روزمرہ کی جو تدریس ہے، جو ایجوکیشن ہے، اس میں استعمال کرتے ہیں، جیسے انعام دینا یا سزا دینا، تاکہ بچے اصولوں کی پابندی کریں، توجہ دیں اور بہترین کارکردگی دکھائیں۔ خاص طور پر ایسے بچوں کے لیے جو ڈسپلن کے مسائل رکھتے ہیں، جیسے کہ توجہ کی کمی ہو یا اگریسو بیہیویئر ہو، بلنگ وغیرہ کی عادت ہو، کام کے دوران بے دھیانی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ٹیچرز اور پیرنٹس، ٹھیک ہے، ریوارڈ یا پھر پنشمنٹ، ان کے ذریعے بچوں کے رویے کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیہیویئرزم کے مطابق سیکھنا عمر یا نفسیاتی مراحل کی بنیاد پر نہیں ہوتا، بلکہ ماحول اور تجربات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 145 کی طرف، جو کہ ہے کلاسیکل کنڈیشننگ۔ کلاسیکل کنڈیشننگ کا تصور سب سے پہلے ایک رشین سائنٹسٹ ہیں ایون پاولوو نے پیش کیا۔ وہ جانوروں میں ہاضمے کے عمل پر تحقیق کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جو ڈائجسشن پروسیس تھا اس پہ تحقیق کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب کسی بھوکے کتے کو خوراک دکھائی جاتی ہے تو وہ خود بخود جو ہے وہ اپنا سلائیوا، اپنا تھوک جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے انکنڈیشنڈ رسپانس کہا جاتا ہے، اور خوراک کو انکنڈیشنڈ اسٹیمولس۔ پھر انہوں نے ہر بار خوراک کے ساتھ ایک گھنٹے کی آواز بھی شامل کی۔ کچھ عرصے بعد صرف گھنٹی بجانے پر ہی کتے نے تھوک نکالنا شروع کر دیا، اپنا سلائیوا نکالنا شروع کر دیا۔ اس نئے ریاکشن کو نا کنڈیشنڈ رسپانس اور گھنٹی کو کنڈیشنڈ اسٹیمولس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پورے عمل کو کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ JB ویسٹن، جنہیں بیہیویئرزم کا بانی کہا جاتا ہے، انہوں نے اس خیال کو مزید فروغ دیا۔ ان کے مطابق اسٹیمولس وہ چیز ہے جو رویے کو ایکٹیو کرتی ہے، اور رسپانس وہ عمل ہے جو محرک کے جواب میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایڈورڈ تھارنڈائک نے رینفورسمنٹ تھیوری پیش کی۔ ان کے مطابق انسان وہ عمل بار بار کرتا ہے جس سے خوشی یا اطمینان حاصل ہو، اور وہ عمل چھوڑ دیتا ہے جس سے تکلیف یا پریشانی ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے اوپرنٹ کنڈیشننگ۔ BF اسکنر نے جو ہے نا وہ بیہیویئرزم کو مزید عملی اور مؤثر انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں اس نظریے کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب کسی عمل کے بعد کوئی نتیجہ، چاہے وہ انعام ہو یا سزا ہو، یہ آتا ہے تو وہ رویہ مضبوط یا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو اوپرنٹ کنڈیشننگ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپرنٹ کنڈیشننگ کی 4 اقسام ہے۔ پازیٹیو رینفورسمنٹ، کہ جب بچے کو کسی اچھے کام پر انعام ملے، جیسے اچھی پرفارمنس پر شاباش دینا یا چاکلیٹ دینا، تو وہ عمل دوبارہ کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح آتی ہے نیگیٹو رینفورسمنٹ، کہ جب کسی ناخوشگوار چیز کو ہٹا کر بچے کو راحت دی جائے تاکہ وہ اچھا رویہ اپنائے، مثلاً شور مچانے پر TV بند کر دینا تاکہ وہ خاموشی اختیار کرے، یہ نیگیٹو رینفورسمنٹ میں آ جاتا ہے۔ پنشمنٹ، کہ جب بچوں کو کسی غلط کام کے بعد ایسی چیز کا سامنا کرنا پڑے جو اسے تکلیف دے یا پریشان کرے، فار ایگزامپل کہ اسے موبائل آپ نے لے کے رکھ دیا، ٹھیک ہے، یا اسے کھیلنے سے روک دیا، اس سے بچہ وہ کام دوبارہ نہیں کرے گا۔ جب اسے ایک بار اس پہ پنش کر دیا جائے گا تو نیکسٹ ٹائم وہ احتیاط کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں آ جاتا ہے ایکسٹنکشن، کہ اگر کوئی رویہ تقویت نہ پائے، یعنی اس پر کوئی رد عمل نہ آئے، تو وہ رویہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر بچہ روز رو کر کچھ مانگتا ہے اور والدین اسے نظر انداز کریں تو وہ رونا چھوڑ دے گا۔
ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے یہ تمام ڈیٹیلس تھیں بیہیویئرزم اور بیہیویئر تھیوریز کے حوالے سے. آئی ہوپ کہ یہ لیکچر بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس لیکچر کو بھی میں آپ کے لیے سمرائز کر دیتی ہوں کہ دیکھیں اس لیکچر میں نا ہم نے بیہیویئرزم اور اس سے جو ریلیٹڈ تھیوریز تھیں ان کا مطالعہ کیا کہ بیہیویئر جو تھیوریز تھیں ان کا مطالعہ کیا. بیہیویئرزم کے مطابق سیکھنے کا عمل جو ہے آبزرویشن کی جانے والی حرکات پر مبنی ہوتا ہے اور سیکھنے کا انحصار جو ہے وہ ریوارڈ یا پنشمنٹ پر ہوتا ہے. صحیح ہے. ٹیچرس بچوں کی جو مثبت عادات ہیں ان کو فروغ دینے کے لیے انعام اور منفی رویوں کو روکنے کے لیے سزا کا استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کلاسیکل کنڈیشننگ کو پڑھا کہ جسے ایون پاورس نے متعارف کروایا تھا. ٹھیک ہے، جس میں کسی قدرتی رد عمل کو ایک مخصوص محرک سے منسلک کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے اوپرنٹ کنڈیشننگ کو سمجھا جسے بی ایف اسکنر نے پیش کیا. اس میں سیکھنے کا عمل کسی عمل کے نتیجے میں انعام یا سزا کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوپن کنڈیشننگ میں 4 اہم اقسام شامل ہیں: پازیٹیو رینفورسمنٹ، نیگیٹو رینفورسمنٹ، پنشمنٹ اور ایکسٹنکشن. ٹھیک ہے. یہ تمام تھیوریز بچے کے رویوں کو بہتر بنانے اور سیکھنے کے عمل کو مؤثر بنانے میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ایزیلی سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کی کوئی کنفیوژن، کوئی سوال یا کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. میں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.